أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ۔ وقال الملک، اور فرعون یعنی عزیز مصر نے یہ کہا، ائتونی بی، اے آدمی جا یوسف کو میرے پاس لے آ۔ فلما جاءہ الرسول، جب وہی قیدی دوبارہ حضرت یوسف کے پاس آ گیا، قال ارجع الی ربک، حضرت یوسف نے اس سے فرمایا پہلے جا اپنے بادشاہ کے پاس، فاسألہ، اور بادشاہ سے پہلے یہ سوال کر کہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا اللہ ان کے مکر و فریب کو خوب جانتا ہے۔ قال ما خطبکن، بادشاہ نے عورتوں کو بلا کر کہا بتاؤ تمہارا کیا واقعہ اور کہانی ہے۔ اذ راوتن یوسف عن نفسی، جب تم نے کوشش کی کہ یوسف کو اس کی ذات سے پھسلا دو۔ قلنا، وہ ساری عورتیں جواب دینے لگی، حاشا للہ، ہائے اللہ کی قسم، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے تو کسی قسم کی کوئی برائی یوسف میں نہیں دیکھی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن، اب اس بادشاہ کی بیوی زلیخا بولی کہ حس الحق، اب تو سچ بالکل سامنے آ چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انا راوتہ عن نفسہ، میں نے یوسف کو پھسلایا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف تو بڑے پاک دامن ہیں۔ ذَلِكَ، یہ سارا سوال اس لیے تھا کہ لِيَعْلَمَ، وہ بادشاہ یہ بات جان لے کہ انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی سے کوئی خیانت نہیں کی تھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج آپ کے سامنے آیت نمبر 50، آیت نمبر 51 اور آیت نمبر 52، پارہ نمبر 12 اور سورۃ یوسف۔ وہ آدمی بادشاہ کے پاس جا کر بتانے لگا کہ تمہارے خواب کی یہ تعبیر ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کس نے بتائی ہے؟ تو بتایا گیا کہ تیری جیل میں ایک شخص قید ہے جن کا نام یوسف ہے۔ اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اتنے بڑے عالم کو، جس نے اتنی بڑی باریک تعبیر مجھے بتا دی ہے جو میرے ملک کے کسی پڑھے لکھے آدمی کو نہیں آتی تھی، فوراً اس کی چاہت ہوئی کہ میں ان کا چہرہ دیکھوں جنہوں نے یہ تعبیر بتائی ہے۔ اب اپنے ملازم سے کہا کہ ائتونی بی، جاؤ یوسف کو لے آؤ۔ وہ آیا حضرت یوسف کو لینے کے لیے۔ آپ نے فرمایا میں ایسے نہیں جاؤں گا، پہلے بادشاہ کے پاس جا۔ بادشاہ ان تمام عورتوں کو بلائے۔ پیچھے آپ نے پڑھا کہ زلیخا نے آپ کو پھسلایا، پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ زلیخا کی جو سہیلیاں تھی، امیر ترین بڑی بڑی محلات کی مالک، وہ بھی اس نے بٹھائی لا کے، اور اس نے کہا کہ تم نے میرے اوپر الزام دھرا ہے، میں تمہیں ذرا یوسف کا دیدار تو کروا دیتی ہوں۔ اب بادشاہ نے ساری عورتوں کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا اور کہا یہ بتاؤ تمہارا اور یوسف کا قصہ کیا ہے؟ کیا تم نے کبھی یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی؟ ان عورتوں کو وہ واقعہ یاد آیا، ہاں زلیخا نے ہمیں بلایا تھا اور ہم نے ہاتھ کاٹ دیے تھے یوسف کے حسن کو دیکھ کر، لیکن یوسف علیہ السلام کی نگاہیں زمین کی طرف تھی، عورتوں کی طرف نہیں تھی، اور عورتوں کی نگاہ یوسف کے چہرے پہ تھی، اس لیے وہ اس میں کھو گئی اور انہوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ حاشا للہ، دوسرے لفظوں میں یہ اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے بالکل یوسف کے اندر کسی قسم کی کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ جو زنا ہوتا ہے، زنا یہ سیدھا نہیں ہو جاتا ایک دم سے، اس کے لیے شیطان ہوتا ہے، پھر نگاہوں کی غلطی ہوتی ہے، پھر باتوں کی لچک ہوتی ہے، پھر کئی معاملات ہوتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام تو اپنے نگاہوں کو بھی نیچے کیے ہوئے تھے، اور وہ عورتیں کیا کہنے لگی؟ وہ فحاش عورتیں تھیں اس دور کی، بڑی مشہور، جیسے آج کل کی
بڑی مشہور ماڈل لڑکیاں اور اس طرح مشہور ہوتی ہیں، اس طرح کی وہ لڑکیاں تھیں، وہ گواہی دے رہی ہیں کہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم میں سے ہر عورت یہ کہتی ہے کہ ہم نے یوسف کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اب زلیخا کیا سوچ رہی ہے کہ پہلے اس بچے نے گواہی دی، قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، میں وہاں جھوٹی ہو گئی، پھر اس کے بعد ان عورتوں نے میرے اوپر الزام دھرا، میں جھوٹی ہو گئی، اب تو یہ ساری عورتیں بھی یوسف کی صداقت کو بیان کر رہی ہیں، اب تو میں پکی جھوٹی ہو گئی۔ اب اللہ نے دل سے زلیخا کو بھی سچ نکالا اور یوسف علیہ السلام کے مقام کو اور بلند کیا گیا۔ اب زلیخا کیا کہنے لگی؟ حس حس الحق، اب حق آ گیا ہے، سچ آ گیا ہے، اور سچ ہمیشہ نجات دیتا ہے۔ انا راودتہ عن نفسہ، میں زلیخا کہتی ہوں یہ غلطی میری تھی، میں نے یوسف کو پھسلایا تھا۔ انہ لمن الصادقین، یوسف بالکل پاک دامن تھے، سچے تھے۔ اب یوسف جیل میں، لیکن بادشاہ سے کہا کہ سب کو بلا کر میری پاک دامنی کے بارے میں سوال کرے، اور جب تک میری برات پاک دامنی نہیں ہوتی میں باہر نہیں جاتا۔ اگر وہ مجھے مجرم بنا کے یہاں رکھتا ہے تو پہلے ثابت کرے کہ میں مجرم ہوں بھی یا نہیں۔ نیک آدمی کے اوپر تہمت جو ہوتی ہے موت سے بھی سخت ہوتی ہے، نیک آدمی کے اوپر تہمت جو ہوتی ہے موت سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ گناہ جو ہوتا ہے کسی کی شکایت لگانے سے آپ ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ زنا کے ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ ہونے چاہیے، چاروں نے آنکھوں سے اس عمل کو کیا کیا ہو، دیکھا ہو۔ اگر وہ 4 میں سے 3 کہتے ہیں ہم نے تو پکا دیکھا ہے، چوتھا کہتا ہے جی مجھے کچھ شک ہے، پھر بھی یہ گواہی پوری نہیں ہے، یہ زنا ہے۔ زنا میں 4 گواہ لائے گئے ہیں، 4 گواہ حدود نافذ کرنے کے لیے، چاروں گواہ آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ بندے نے برائی کی ہے، تب جا کے قاضی عدالت جو ہے وہ فیصلہ کر کے سزا دے سکتا ہے۔ اگر 3 آدمی پکے ہیں چوتھا کچا ہے پھر بھی یہ سزا نہیں مل سکتی، اتنا یہ سخت ترین معاملہ ہے۔ تو یہ کیا ہوا کہ الزام لگانے سے یوسف پر اتنا بڑا الزام لگ گیا کہ اس نے زلیخا سے کیا کی ہے، خیانت۔ اس لیے آپ نے فرمایا جاؤ بادشاہ سے کہو یوسف جیل میں رہے گا جب تک یہ عورتیں بولے نہ، زلیخا بولے نہ، میری صفائی بیان نہ ہو۔ میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، میں یعقوب کی اولاد ہوں، ابراہیم کی اولاد ہوں، اسحاق کی اولاد ہوں۔ ہمارے پورے خاندان میں شرک، زنا، چوری، ڈکیتی یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارا خاندان بڑا عالی شان ہے، حسب بہت اچھا ہے، نسب بہت اچھا ہے۔ خاندان کی عزت کو بڑھانے کے لیے ایک ایک فرد کو اپنے آپ کو ایمان پہ لے کے جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے ایک انسان اپنی گندگی کی وجہ سے پورے خاندان کو بدنام کر دے۔ اس لیے میرے نبی سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ عزت والا پیغمبر آپ کو کون سا لگتا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا وہ یوسف لگ رہے ہیں جن کی 4 نسلیں پیغمبر ہیں، 4 نسلیں پیغمبر ہیں، اور باپ کی لاج رکھتے ہیں، باپ کی لاج رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ نے چاہا کہ میرا مقام مکمل طور پہ سامنے آئے گا تب جا کر میں یہاں سے باہر نکلوں گا۔ اب بادشاہ نے سب کو بلایا، ہر عورت نے صفائی دی۔ زلیخا نے کہا غلطی میری ہے، حس حس الحق، اب سچ کیا ہو چکا ہے ظاہر۔ اب یوسف کہتے ہیں یہ سارا میں نے بادشاہ سے سوال اس لیے کروایا اس کو یہ پتا چلے کہ لم اخنہ بالغیب، جب بادشاہ نہیں تھا زلیخا نے مجھے بند کیا ہے کمروں میں، لیکن میں نے اس سے کوئی برائی نہیں کی۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا تمہارے دوست کے ساتھ ایک سب سے بڑا حق یہ ہے کہ جب وہ کہیں سفر پہ جائے تو تم اس کی اہلیہ کی حفاظت بھی کرو اور برائی سے اپنے آپ کو کیا کرو، روکو۔ یہ بھی تمہارا ایک دستور العمل ہونا چاہیے، خالی دوستی نہیں ہے، دوست چلا جاتا ہے، آپ اس کے گھر کی حفاظت کریں، آپ اس کے بچوں کی حفاظت کریں، آپ اس کی دوستی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی اہلیہ سے غلط مراسم قائم کرنے کا تعلق نہ بنائیں۔ یہی یوسف علیہ السلام ثابت کرنا چاہتے ہیں، لم اخنہ بالغیب، بادشاہ نہیں تھا میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اللہ کبھی مکر و فریب والوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہ ہے مقام یوسف علیہ السلام، مقام انبیاء، مقام انبیاء، اللہ والوں کا مقام۔ اللہ والے جب بھی کسی بہتان کی چادر کے نیچے بھی آ جائیں تو میرا اللہ ان لوگوں کی زبان سے
उनको सच्चा कह देता है जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया होता है। अब ज़ुलेखा ने इल्ज़ाम लगाया कि ये सब यूसुफ ने किया है। आज ज़ुलेखा क्या कहती है, अना रावत्तहु अन नफ्सी, मैंने इनको फिसलाया था, इन्नहु लमिन अस्सादिकीन, यूसुफ सच्चे होते हैं। और ये अकीदा है, नबी तमाम सच्चे हैं, रसूल तमाम सच्चे हैं। आज तक किसी नबी ने न झूठ बोला है, ना कोई नबी झूठ बोल सकता है। इसको कहते हैं इस्मत अंबिया। अंबिया क्या होते हैं, गुनाहों से महफूज होते हैं, पाक होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी हिफाजत करने वाले होते हैं। आज यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस जगह से मेरा अल्लाह निकाल रहा है, और अब बादशाह उसकी ज़ियारत के लिए बेताब है, और ये कहता है आओ भाई मैं आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, आपका चेहरा देखना चाहता हूँ, आप में इल्म है, आप में सदाकत है, आप में शिआर है। तो बंदा जेल में, हमारे कितने बड़े अकाबरीन थे, बड़े बड़े जेलों में गए, बेचारे शहीद भी हुए, सब कुछ हो गए, लेकिन अंबिया की सुन्नत को देखते हुए, इनके निज़ाम को देखते हुए कि न हक 9-10 साल यूसुफ अलैहिस्सलाम भी क्या रहे हैं, जेल में रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने बिल आखिर इनको क्या किया है, वाज़े किया है, बरी किया है। अल्लाह के फजल करम से 12 सिपारे क्या हो चुके, मुकम्मल हो चुके, मगर सूरत यूसुफ अभी क्या हो रही है, चल रही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना बिरहमतिका या